بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے، ابھی تھی آپ نے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں، اور آپ جس کے ساتھ ساتھ ویلاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف، اور آج کا ویلاگ ہے کیا امریکہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے؟ جی ہاں، اس وقت موسم سردی کی طرف مائل ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی بڑھ رہی ہے اور برفاں اوپر کے جو ہیں پہاڑی علاقوں پہ ہیں وہاں برف باری کا آغاز بھی ہوا چاہتا ہے۔ اشیاء ضرورت کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور گیس جو ہے وہ مشکل سے مل رہی ہے، بلکہ ایک حد تک ناپید بھی ہے۔ تو ایسے ہی منظرنامے میں جب کہ پاکستانی سیاست گرما گرمی کا شکار ہے اور آئے دن ویڈیوز اور آڈیوز کے افشا کا سلسلہ جاری ہے، تو اس منظرنامے میں آپ کو لے چلتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، جہاں ایک بہت بڑے امریکہ کے دیوالیہ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ منڈلا رہا ہے۔ اور 3 دسمبر 2021 کو اگر کانگریس نے میں خاص طور پہ ریپبلکن نے اگر اس حوالے سے سپورٹ نہ کیا تو ممکنات ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ دیوالیے کا شکار ہو جائے۔ اگرچہ امریکی ہسٹری میں امریکہ دیوالیہ کا شکار تو نہیں ہوا، لیکن ایسا 20 دفعہ ہوا کہ جب وہ شٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر ٹرمپ کے زمانے میں شٹ ڈاؤن رہا جب کانگریس کے درمیان اور صدر ٹرمپ کے درمیان جو اختلافات تھے وہ بر وقت سیٹل نہ ہوئے اور ان میں اتفاق رائے نہ ہوا، تو 35 دن تک شٹ ڈاؤن رہا۔ شٹ ڈاؤن کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ امریکہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لازمی سروس کے ادارے ہیں جیسے ہیلتھ کیئر ہے، ڈاک کا نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی اور پولیس ہے، یہ کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو پے سسٹم ہے وہ کسی ایسے مطلب ذریعے سے بنایا گیا ہے کہ جو اس صورتحال میں ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ لیکن باقی ساری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ رک جاتی ہے اور ملازمین کو جو ہے وہ بغیر تنخواہ کے گھروں پہ بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ مطلب بے روزگاری کی صورت میں بھی آتا ہے، اور اس کی وجہ سے عمومی طور پہ بزنس پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ اب حالیہ تنازع کیا ہے؟ حالیہ تنازع کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو قرض لینے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس وقت ریپبلکن ہیں انہوں نے اگرچہ 30 ستمبر 2021 کو ایک قرارداد کے ذریعے اس مسئلے کو کچھ عرصے کے لیے تو مطلب حل کر دیا۔ 480 ارب ڈالر کی قرضے کی حد متعین کی، جو کہ ناکافی ہے۔ اسی حوالے سے 15 نومبر کو امریکی جو سیکرٹری مالیات ہیں انہوں نے کانگریس کو لکھا تھا کہ 17 دسمبر تک کا عرصہ ہے، اگر امریکی بجٹ کو پاس نہ کیا گیا تو امریکہ کے لیے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا، کیونکہ ان کے پاس فنڈز اتنے ناکافی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے امریکی جو انتظامیہ کا آپریشن ہے اس کو جاری رکھا جا سکے۔ تو یہ ایک اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس حوالے سے کہ ریپبلکن نے اگرچہ ڈیموکریٹ کے ساتھ تعاون کیا، لیکن اب ریپبلکن کا خیال یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو مطلب حل کرنے کے لیے ڈیموکریٹ کی سپورٹ کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ڈیموکریٹس کو خود اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ تو آیا دیکھتے ہیں، اور یہ چیز دیکھنا باقی ہے، کیا واقعتاً امریکی کانگریس اور سینٹ میں جو ریپبلکن ہیں وہ اس مسئلے کو حل کریں گے؟ تو میں اب آتا ہوں اس مسئلے کے حوالے سے ایک دوسرے پہلو کی طرف۔ امریکہ کے اندر اتنا مطلب ہونے والا ہے، اور
وہاں میڈیا میں اس پہ اتنی زیادہ کوئی بحث نہیں ہو رہی. مجھے ہارڈلی مطلب کافی ساری چیزوں کو سرچ کرنے کے بعد یہ ایک جگہ مجھے یہ نیوز آئٹم دیکھنے کو ملی. کوئی امریکہ کے اندر اس کو وہاں کے جو میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ اس کو کوئی اولیت پہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ شاید ایک بنیادی تاثر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں آئے گی، اور کانگریس میں جو ڈیموکریٹ ہیں اور ریپبلکن ہیں وہ عظیم تر امریکی مفاد کے بارے میں سوچیں گے. اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو اب تک کیا ہو چکا ہوتا؟ اب تک سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ کو نیست و نابود کر دیا جا چکا ہوتا، اور اب تک وہاں سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوتے. ایک بڑی اچھی بات یہ ایک ڈیموکریٹ نے کہی. میں نے کہا جی بہرحال بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ریپبلکن کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے ہی اسی کے ذمہ دار ہیں. یعنی امریکہ کی بنیادی طور پہ قرض لینے کی جو شرح تھی وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کے لیے جو ایک سلیب ڈیفائن کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ، اس سے آگے قرضہ نہیں لیا جائے گا. اب امریکہ کو اس کو ایکسیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ایک باقاعدہ قانون سازی کی ضرورت ہے. تو ہمارے ہاں پاکستان میں تقریباً ہر بندہ ہی اس وقت ماہر اقتصادیات بنا ہوا ہے، اور ماہر اقتصادیات بھی اس نوعیت کا کہ وہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ملک کی تباہی کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ملک ابھی تباہ نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ملک تباہ ہو. اکانومی کی برباد ہونے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اکانومی برباد ہو. تو مطلب اس سے جو مجھے اس نیوز کو آپ سے شیئر کرنے کا ایک مقصد تو آپ کو انفارمیشن دینا بھی تھا، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی شیئر کرنا تھا کہ یہ ہیں رویے مطلب جو وہاں کی میڈیا اور ایون جو ہے جو ایک عام امریکی کا کس حوالے سے مطلب کیا تاثر ہے. امریکی سیکرٹری جو مالیات ہیں جینٹ یلن نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ امریکہ کے لیے ایک شدید بھونچال کی کیفیت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پینڈیمک کے بعد جو اکانومی سنبھل رہی ہے اس پہ برے اثرات مرتب ہوں گے، نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے. اچھا، اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایون دین جو ہے جو نجی بزنسز ہیں اگرچہ اس سے متاثر ہونے کا امکان بہرحال کم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بے روزگاری کی شرح بڑھ جاتی ہے اور ملازمین کو بغیر سیلری کے گزارا کرنا پڑتا ہے. تو مطلب 2018 کے جو شٹ ڈاؤن تھا اس میں دیکھا یہ گیا کہ تقریباً 8 لاکھ امریکی جو ہے ملازمین متاثر ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ مطلب جن اداروں سے خدمات لیتے تھے یا جن اداروں کی وہ اشیاء استعمال کرتے تھے ان کی وجہ سے ان کے بھی ریونیو میں بھی کمی دیکھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ صرف گورنمنٹ کی سرگرمی پہ بھی نہیں بلکہ نجی شعبے پر بھی ہوگا. تو بہرحال یہ تھی نیوز، اور اس پہ تھا میرا ایک تھوڑا سا کمپیریزن پاکستانی حالات کے حوالے سے. تو آج 29 نومبر ہے، تو دیکھتے ہیں کہ 2-3 دنوں کے اندر امریکی کانگریس کیا پہلی دفعہ کی طرح جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالتی ہے، یا امریکہ کو یہ ڈیفالٹ کرنے یا دیوالیہ کرنے کی طرف لے جاتی ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.